تو اس لیے حضرات ذوالفقار یہ اس لیے آپ کے سامنے تفصیلی کلام کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہر چند کے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ برکیف جو آج حدیث پاک ہے، جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شیخ ناصر الالبانی کا ذوف بیان کیا اور میں نے وہ آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ حدیث پاک اصل میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ ناصر الالبانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں نقل کیا اور 5624 نمبر یہ انہوں نے اس پر نمبرنگ لگائی، 5624۔ یہ حضرات ذوالفقار جلد اس کی یہ 12ویں ہے اور 12ویں جلد کی قسم اول ہے اور صفحہ نمبر 263 ہے اور 5624 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب یہ حدیث کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ حدیث سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ خلاصہ حضرات ذوالفقار اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث پاک عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں وہ التحیات عبد و رسول پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر آخری تشہد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس میں آپ درود پاک بھی پڑھتے تھے اور دعا بھی پڑھتے تھے، یعنی اس میں خصوصاً دعا کا ذکر ہے کہ آخری تشہد میں جا کے آپ دعا پڑھتے تھے۔ برکف پہلے تشہد کے بارے میں ہے صراحت کے ساتھ کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ عبد و رسول تحیات پوری عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ حدیث پاک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار ایک حدیث پاک یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے، اس میں ایک اس چیز کا ذکر ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے، جو اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور وہ یہی بحث ہے کہ پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اور دیکھیں یہ جیسے کہ میں نے آپ کے خلاصے میں بیان کیا کہ اس حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک میں جیسے کہ یہ ذکر ہے کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد و رسول پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹیو ہے۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اس حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے اندر وہ تورک کیا کرتے تھے۔ تورک، اگر آپ کو یاد ہو تورک کی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی تھی کہ تورک یہ ہوتا ہے کہ سرین کو زمین پر رکھ دیا جائے اور الٹا جو سیدھا جو پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھا جائے اور الٹے پاؤں کو وہ سیدھے پاؤں کے سیدھے جو ران ہے اس کے نیچے سے باہر نکال دیا جائے۔ عموماً یہ آخری تشہد کے اندر اس طرح بیٹھا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سیدھا پاؤں کھڑا نہ کیا جائے تو سیدھے پاؤں کو جس طرف الٹا پاؤں جا رہا ہے اسی طرف سیدھی طرف باہر نکال دیا جائے۔ اس کو عربی زبان میں تورک کہتے ہیں اور یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے تشہد میں جو بیٹھنے کا مسئلہ تھا اس میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ پہلے تشہد میں افتراش کرتے ہیں۔ افتراش یہ ہوتا ہے حضرات ذوالفقار کہ پہلے تشہد میں سنت کریمہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھایا جائے اور الٹے پاؤں کو بچھا لیا جائے اور الٹے پاؤں کو بچھانے کے بعد جو سرین ہے وہ الٹے پاؤں کے اوپر رکھی جائے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور سیدھے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی جانب کر دی جائیں۔ اس کو عربی زبان میں افتراش کہتے ہیں اور یہ پہلے تشہد کے اندر سنت ہے، جبکہ جو آخری تشہد ہے آخری تشہد کے اندر اختلاف ہے۔ آخری تشہد کے اندر علماء میں محدثین میں اختلاف ہے کہ آیا آخری تشہد کے اندر افتراش سنت ہے یا تورک سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو تو اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ جب آخری تشہد میں پہنچوں گا تو بس تفصیل تورک سنت ہے یا افتراش سنت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث پاک میں پہلے تشہد کے اندر بھی تورک کا ذکر آ رہا ہے۔ تورک اس وجہ سے حضرات ذوالفقار جب پہلے تشہد میں بھی تورک کا ذکر آ رہا ہے تو جبکہ پہلے تشہد کے اندر تورک کا کوئی بھی قائل نہیں ہے تو اس بنا پر اب یہ ہاں دو چیزیں ہیں۔ شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں ایک تو پہلے تشہد میں التحیات عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے کا ذکر ہے، جبکہ شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ یہ ایک بات اور دوسری جو کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر تورک کا ذکر ہے۔ شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں یہ جو دو باتیں ہیں یہ کیونکہ شیخ ناصر الالبانی کا آلریڈی یہ موقف ہے کہ آخری تشہد کے اندر جو ہے وہ تورک کریں گے، جبکہ پہلے تشہد کے اندر کیا کریں گے، افتراش کریں گے۔ اور شیخ ناصر الالبانی درود پاک کے بارے میں اسے بتا چکے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بھی درود پاک پڑھیں گے، دعا مانگیں گے اور آخری تشہد میں بھی درود پاک اور دعا مانگیں گے۔ اب شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اضطراب کا سبب ہے وہ ایک راوی ہے جن کا نام ابو اسحاق
सबीई है, सबीई, सीन के ऊपर फ़तह है, बा के नीचे ज़ेर है, या साकिन और ऐन के नीचे फिर कसरा आती है, सबीई 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 कि इस हदीस पाक के जो इज़्तिराब का जो सबब है वो अबू इसहाक़ सबीई एक रावी हैं, वो इस हदीस पाक के इज़्तिराब का क्या है सबब है। और हज़रत तजवीज़कार शेख नासिरुल अल्बानी ने उन जो इस हदीस पाक में जो ये इज़्तिराब था और इसका सबब जो अबू इसहाक़ सबीई को उन्होंने बयान किया, इसकी आगे शेख नासिरुल अल्बानी ने वज़ाहत की। और उस वज़ाहत का ख़ुलासा ये है कि शेख अल्बानी कहते हैं कि पहली बात तो ये है, शेख अल्बानी कहते हैं कि जो तवरुक है, तवरुक, उस तवरुक का जो ज़िक्र सिर्फ़ आखिरी तशहुद के साथ है, पहले तशहुद के साथ तवरुक का ज़िक्र नहीं है। लिहाजा ये भी एक वजह है कि जो हमें बताती है कि अबू इसहाक़ जो है उनको ये हदीस बयान करते हुए क्या हुई है, ख़ता हुई है। और ये वो इसलिए कह रहे हैं कि अबू इसहाक़ जो रावी थे उनके बारे में मुहद्दिसीन ने उनके ज़हनी एतबार से थोड़ा सा कलाम भी किया था। वो अभी मैं सिर्फ आपके सामने जो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी का मौक़िफ़ है वो बयान कर रहा हूँ। जमहूर मुहद्दिसीन या दीगर मुहद्दिसीन अबू इसहाक़ के बारे में क्या कहते हैं, या जमहूर मुहद्दिसीन या दीगर मुहद्दिसीन पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक या दुआ पढ़ने के बारे में क्या कहते हैं, वो अभी मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा। अभी मैं आपके सामने शेख नासिरुद्दीन अल्बानी की जो तर्जमानी है वह मैं वो कर रहा हूँ। शेख नासिरुद्दीन अल्बानी का जो मौक़िफ़ है उसकी तर्जमानी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि अबू इसहाक़ जो थे उनका थोड़ा हाफ़ज़ा क्या था, वो ख़राब था, लिहाजा उनको ये हदीस बयान करते हुए ख़ता हुई है, इज़्तिराब हुआ है। लिहाजा उन्होंने पहले तशहुद के अंदर भी क्या किया, तवरुक का ज़िक्र कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि ये इसमें क्या है, ख़राबी है। और शेख नासिरुल अल्बानी ने कहा कि अबू इसहाक़ ने, क्योंकि दीगर जो अहादीस आई हैं उनमें पहले तशहुद के अंदर तवरुक का ज़िक्र नहीं है। इसी तरह शेख नासिरुल अल्बानी ने इसके साथ साथ यहाँ ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि इस तरह पहले तशहुद के अंदर तवरुक को बयान करने में अबू इसहाक़ को इज़्तिराब लाहिक हुआ, इसी तरह अबू इसहाक़ को पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक ना पढ़ने के बारे में भी क्या हुआ, इज़्तिराब लाहिक हुआ। और उन्होंने ये कह दिया कि अब्दुल्ला बिन मसूद पहले तशहुद में दुरूद पाक ना पढ़ने के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक ना पढ़ने के बारे में जो उन्होंने क्या किया है, रवायत को बयान किया है। तो शेख नासिरुल अल्बानी ने इस बिना पर क्या किया, इस हदीस का क्या किया, सुकम बयान किया, इस हदीस का ज़ोफ़ बयान किया, इस हदीस में इज़्तिराब बयान किया। ये हज़रात तजवीज़कार इस हदीस पाक का ख़ुलासा था जो ये बताता है शेख नासिरुल अल्बानी कि हदीस बयान करने में अबू इसहाक़ को क्या हुई है, गलती लाहिक हुई है। अब हज़रात तजवीज़कार मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि ये मैं आपके सामने आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ, आम फाम और सादा जो इसका तर्जुमा है वो आपके सामने करूँ, ताकि आपको हदीस भी समझ में आ जाए। और अब शेख नासिरुल अल्बानी का जो मौक़िफ़ है, जिस बिना पर उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया, वो मौक़िफ़ और वो उनकी जो हदीस की में इल्लत की जो वज़ाहत है वो भी आपको आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाए।